السلام علیکم ناظرین، اپنا ٹی وی میں خوش آمدید۔ ردا کی بات مانتے ہوئے عیسیٰ اور نویرہ کی منگنی کر دی جاتی ہے۔ ماہا کو یہ سن کر بہت غصہ آتا ہے۔ نویرہ کو تو وہ پہلے ہی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب نویرہ کا سٹیٹس ماہم سے ہائی ہو گیا تھا، اس لیے ماہم کسی بھی طرح اس رشتے کو توڑوانا چاہتی تھی، اور اسی مقصد کے لیے اس نے سلمان سے دوبارہ رابطہ کیا تھا۔ ماہم سلمان کو اپنی باتوں میں جلد ہی لے آتی ہے، اسے کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ تمہیں چھوڑ کر میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اب اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں داور سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گی۔ سلمان جو کہ ابھی تک ماہم کو پسند کرتا تھا، وہ ماہم کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، تو ماہم اسے کہتی ہے اگر تم نویرہ اور عیسیٰ کا رشتہ توڑوانے میں میرا ساتھ دو گے تبھی میں داور سے طلاق لوں گی اور تم سے شادی کروں گی۔ سلمان کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، جس پر ماہم اسے کہتی ہے کہ میں صبح نویرہ کو تمہارے پاس لے کر آؤں گی اور باقی کا پلان میں تمہیں وہیں پر سمجھا دوں گی۔ سلمان اگلے دن نویرہ اور ماہم کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے، اور ماہم بڑی چالاکی کے ساتھ نویرہ سے کہتی ہے کہ مجھے کسی کام سے بازار جانا ہے اور میں چاہتی ہوں میری بہن بھی میرے ساتھ شاپنگ پر جائے۔ نویرہ جو کہ ماہم کی ان چالاکیوں کو نہیں سمجھ پاتی، وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور ماہم اسے سلمان کے گھر لے آتی ہے۔ سلمان تو پہلے ہی ماہم اور نویرہ کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر آتی ہیں تو سلمان ان کے سامنے جوس کا گلاس پیش کرتا ہے۔ یہ پہلے ہی ماہم نے اسے بتا دیا ہوتا ہے کہ تم نویرہ کے گلاس میں نشہ آور دوا شامل کر دو گے، جسے پیتے ہی نویرہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور اب اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ماہم اور سلمان مل کر نویرہ کی کچھ تصاویر بنا لیتے ہیں۔ جب نویرہ کو ہوش آتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ماہم جلدی سے اسے اپنے ساتھ لے کر واپس گھر آ جاتی ہے۔ اتنے میں عیسیٰ کے ماں باپ بھی پاکستان آ جاتے ہیں تاکہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے اس کی بیوی کو ساتھ واپس کینیڈا لے جائے۔ اب شادی کا دن طے ہو جاتا ہے، اور جس دن نویرہ اور عیسیٰ کی شادی ہوتی ہے، ماہم کے کہنے پر اسی دن سلمان جو اس نے تصویریں بنائی تھی وہ عیسیٰ اور اس کے ماں باپ کو سینڈ کر دیتا ہے۔ عیسیٰ کا دل تو ماننے کو بالکل تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نویرہ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ایسی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتی، لیکن عیسیٰ کے ماں باپ وہ اب اس رشتے سے انکار کر دیتے ہیں اور زبردستی عیسیٰ کو اپنے ساتھ واپس لے جاتے ہیں۔ اب یہ رشتہ تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ماہم اس کے بعد بے حد خوش ہوتی ہے، جیسے اسے اپنی زندگی کا مقصد مل جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کام کے ہونے کے کچھ عرصے بعد سلمان دوبارہ سے ماہم سے رابطہ کرتا ہے۔ ماہم تو اپنی بات سے صاف مکر جاتی ہے کہ سلمان میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم ایک اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ سلمان کو بے حد غصہ آتا ہے، اسے اپنے کیے پر شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ماہم جیسی لڑکی کی باتوں میں آ کر اس نے نویرہ جیسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ سلمان بہت سوچنے کے بعد سیدھا داور کے گھر چلا جاتا ہے، جسے دیکھ کر ماہم کے رنگ ہی اڑ جاتے ہیں، لیکن اتنے میں وہاں داور بھی آ جاتا ہے، جو اسے روک کر پوچھتا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے گھر میں چلے آئے، جس پر سلمان اسے ساری سچائی بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے ماہم کے کہنے پر نویرہ کی زندگی برباد کی، جبکہ نویرہ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ داور اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن سلمان کے پاس ماہم اور اس کی تصاویر بھی ہوتی ہیں جنہیں سلمان دکھا دیتا ہے۔ داور اور سارے گھر والے ادھر جمع ہوتے ہیں۔ پہلے تو داور سلمان کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور اب باری آتی ہے ماہم کی۔ ماہم کہتی ہے کہ یہ سب کچھ نویرہ کی وجہ سے ہوا۔ نویرہ جب پیدا ہوئی تو اس نے میری ماں کی زندگی برباد کر دی، اور آج اس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ ماہم پاس کھڑی نویرہ کو بالوں سے پکڑ لیتی ہے اور اسے زور زور سے مارنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں داور آگے بڑھتا ہے اور نویرہ کو چھڑانے کے بعد ماہم کے منہ پر زوردار تماچا دے مارتا ہے کہ ایک تو تم غلطی کرتی ہو اور اوپر سے اسی بے قصور کو مار رہی ہو۔ ماہم کہتی ہے کہ داور آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنی چالاک لڑکی ہے، جس پر داور جواب دیتا ہے کہ کون چالاک ہے اور کون معصوم میں سب جانتا ہوں، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم جیسی لڑکی کی میری اب زندگی میں کوئی اہمیت نہیں اور نہ ہی کوئی جگہ ہے۔ وہ ماہم کو طلاق دے دیتا ہے۔ ماہم کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ماہم کو طلاق دینے کے بعد داور نویرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے عیسیٰ اور نویرہ کا رشتہ توڑوا کر اس کی زندگی برباد کر دی۔
لیکن اب میں نویرا سے شادی کروں گا۔ داور کے اس فیصلے پر اس کی ماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ وہ ماہم کی چلاکیوں کو بخوبی دیکھ چکی تھی، اس لیے داور اور نویرا کی شادی کر دی جاتی ہے۔ نویرا کی شادی داور سے ہو کر ٹھیک ہوا ہے یا پھر نویرا اور عیسیٰ کی شادی ہونی چاہیے تھی؟ اس بارے کمنٹ کر کے اپنی رائے لازمی دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔